بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کراچی کا دورہ کیا اور کراچی کے دورے کے دوران ان کو وہاں پہ بزنس کمیونٹی کے کچھ لیڈرز نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک تو پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے تعلقات ٹھیک کریں، اور دوسرا جو اڈیالہ کے جو مکین ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے اس تقریر میں اس کا جواب نہیں دیا۔ شاید انہوں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ اگر وہ اڈیالہ کے مکینوں کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کر بھی دیں تو کیا وہ بات چیت پہ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے سیاسی اور قانونی اور آئینی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور آج قومی اسمبلی میں کچھ اس طرح کا تاثر ملا ہمیں کہ شاید کل سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی نہ کسی سطح پہ کوئی ڈائلاگ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بھی کوئی کردار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے، اور ان کے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں، قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ریاست علی آزاد صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیوں ان کو بلایا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ان کے معاملات میں کچھ ریاستی اداروں کی مداخلت ہے اس کا جواب ادارہ جاتی سطح پہ دیا جائے گا، انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ عارف حبیب صاحب ایک بزنس کمیونٹی کے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا جی اڈیالہ والوں سے بات چیت ہونی چاہیے بات چیت ضرور ہونی چاہیے میر صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی ماحول اس وقت پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے، یہ سیاسی نظام کی بھی اور ملک کی بھی اور عوام کی بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ٹیبل پہ، ایک کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک یہ بات چیت نہیں ہوگی، اس میں 2 سال لگیں یا 20 سال لگیں، اس وقت تک معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ 2 سال کا عرصہ تو بہت زیادہ ہے ویسے۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج بیٹھیں کل بیٹھیں، ہم تو 2 گھنٹے بعد بیٹھنے کے لیے تیار آپ تو ہیں۔ کل بیٹھ نہیں رہے؟ نہیں، ہم تو بیٹھ رہے ہیں، وہ تو قومی اسمبلی کی سطح کے اوپر ہی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہماری جنہیں قائمہ کمیٹیز کہتی ہیں ان کی تشکیل ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو قومی اسمبلی میں اجلاس چلنے کے حوالے سے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ، یہ تو آپ میرے خیال میں مجبوری سے بیٹھ رہے ہیں، اس میں کمپلشن ہے آپ کی۔ یہ آپ یہ کہیں کہ ظاہر ہے اسمبلی کے بزنس کو آگے چلانے کے لیے کمپلشن ہے، اور اپوزیشن سے آج بھی ایک ملاقات کا دور ہوا ہے جس میں ان کے نامزد پارلیمانی لیڈر، ان کے چیف وپ، میں ایز چیف وپ PMLN اور چیف وپ پاکستان پیپلز پارٹی، ہم بیٹھے ہیں۔ بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی ہے، جو کہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر اسمبلی سے بھی تھوڑا ایک پازیٹیو میسج جائے، ایک اچھے ماحول کا میسج جائے، تو اس سے پھر آگے بھی ظاہر ہے اثرات جو ملکی سیاست ہے، مرکزی لیڈرشپ ہے، ان کی بات چیت کرنے میں شاید آسانی ہو۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ نے کئی ایسے خاندان دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی، کہ جن میں سالہ سال دشمنی چلی ہے، اور درجنوں لوگ ایک دوسرے کے اپنی جان سے جنہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، ڈیکڈز تک وہ دشمنیاں چلی ہیں، لیکن اختتام صلح پہ ہوا ہے، بات ختم صلح پہ ہی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بات چیت ہے نا، اس کے دروازے بند کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس نظام کی کوئی خدمت کر لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی زرتاج گل صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ کل سے حکومت اور اپوزیشن اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے معاملات پہ آپس میں جو بیٹھیں گے تو اس بیٹھک کے بعد کو مزید بیٹھکیں ہوں گی اور حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت شروع ہو جائے گی؟ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے بات چیت سے پہلے میں ایک وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے 2023 کی PDM کی حکومت کی اور نگران حکومت کی ایک انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ضرور اس رپورٹ کو جو ہے وہ چلائیں۔ اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں بتائی گئی اس میں سب سے پہلی بات ہے ابڈکشن، پھر اس کے بعد ہے کہ جعلی مقدمات، پھر اس سیاسی مخالفین کا قتل، ہمارے 24 ورکر شہید ہوئے ہیں، پھر ہے دوران حراست لوگوں کو ٹارچر کرنا، پھر اس سیاسی کارکنوں کو ہراس کرنا، پھر ہے ضمانت کے باوجود بار بار گرفتار کرنا، اور پھر ہے MPO آرڈرز، اور یہ DCs جو ہے DRO کینڈیڈیٹ کو PTI کے کینڈیڈیٹ کو MP آرڈر بھی جاری کرتے تھے، پھر ہے قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، پھر ہے ججوں کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، پھر ہے صحافیوں کو سچ بولنے سے منع کرنے کے لیے پریشرائز کرنا، ابڈکشن کرنا، پھر اس کے بعد ہے سیاسی سرگرمیوں سے مخالفین کو روکنا، پھر ہے اقربا پروری، رشوت، بھتہ خوری، کرپشن۔ یہ چارج شیٹ ہے جو زرتاج گل نے یا PTI نے نہیں لگایا، یہ انسانی حقوق کی کمیشن نے 2023 کی رپورٹ میں PDM کے خلاف اور ان کی نگران حکومت کے خلاف جو ہے
وہ چارج شیٹ جاری کیا ہے. اب میرا صرف سوال یہ ہے کہ بات چیت کے لیے کل تو اسٹینڈنگ کمیٹی چیف وپ صاحب یہ بھی بیٹھیں گے, طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھیں گے, ہم بھی بیٹھیں گے وہاں پہ, تو چلو جو منسٹرز کی پرفارمنس ہوں گی منسٹرز کی اس کے لیے آگے بڑھیں گے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیا پی ڈی ایم نے, پی ایم ایل اے نے یہ سوچا ہے کہ 2 دن سے پی ٹی آئی چیخ رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, سوال کر رہی ہے کہ بشرا بی بی جو کہ خاتون اول رہ چکی ہیں, آپ انصاف کی فراہمی کو تو چھوڑیں, آپ نے ان کو ایک قید کیا ہوا ہے عدت کیس کے اندر جو کہ اسلامی قوانین کے مطابق بنتا بھی نہیں ہے, مخالف اتنا گر گیا, وہاں پہ ان کی صحت خراب ہے, وہ بار بار چیخ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے, زہر جو ہے ان کو دیا گیا ہے, ان کے بہت سارے سوالات ہیں. لیکن میڈیکل رپورٹس میں وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی. اچھا پھر وہی بات ہے, 2 دفعہ پہ وہاں پہ ایمبولینس گئی, وکیل وہاں پہ باہر کھڑے ہیں, وکیل کو رسائی نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کو رسائی نہیں ہے, ان کی فیملی کو رسائی نہیں ہے, ڈاکٹر کو رسائی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, بند دروازوں کے پیچھے خواتین کو اس طرح ہراس کرنا, اس طرح انسانی حقوق کی پامالی کرنا, اس سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے؟ اس سارے سسٹم کا بینیفیشری شہباز شریف ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے, انہوں نے بات چیت کرنی ہے, تو کیا ان ساری چیزوں سے وہ رائٹ آف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری لینے کے بعد, ان چیزوں کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں, قوم سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ یا کل میرے حلقے میں پی پی 290 میں 7 والے حلقے میں الیکشن ہوا ہے جو کہ انہوں نے دھاندلی کر کے جیت لیا, وہ تو جیت دیا, ہمارا تو اب بس ہی نہیں چلتا, عوام پھر بھی امید کے ساتھ نکل کے ووٹ ڈالتی ہے, لیکن ہمارے کارکنان کے اوپر انہوں نے کل کی تاریخ میں جو ہے وہ پرچہ کر دیا ہے. الیکشن بھی جیت گئے ہیں, ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, پھر اس کے بعد آپ ورکرز کے اوپر بھی, یعنی چونکہ آپ کو کھلے عام اس قدر آپ کو طاقت مل گئی ہے, آپ کے بعد اتنا زور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلے عام ناانصافی بھی کرنی ہے, جبر بھی کرنا ہے, ظلم بھی کرنا ہے, سیاسی کارکنان کے اوپر مقدمے بھی بنانے ہیں. آج بھی زرتاج گل حامد میر صاحب پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی, آج بھی پروٹیکٹیو بیل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں, ضمانت نہیں دیتے ہیں, ضمانت نہیں دیتے. جے آئی ٹی 43 کیسز ہے, اور میں نے آپ کو چارج شیٹ بتائی تھی, گائے چوری سے لے کر اے ٹی ایم توڑ کے پیسے نکالنے کی, پیٹرول پمپ بم بنانے کی, ہر شہر کے اندر جا کے, جو شہر میں نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں. آپ نے مبینہ طور پہ بندہ بھی مارا ہے جی, 302 کا بھی انہوں نے میرے اوپر کیس ڈال دیا ہے, جس چیز سے تعلق نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت اللہ کو منہ نہیں دکھانا, کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ چلیں مجھے ان کا بتا دیں, کیا لگ رہی ہے آپ کو قاتل نہیں, قاتل گائے چور, اے ٹی ایم توڑنے والی, پیسے نکالنے والی, پیٹرول بم بنانے والی. میں رسپونڈ ابھی کروں یا میرا واپسی پہ کر لیں. اچھا, ریاست علی آزاد صاحب بینگ دی پریزیڈنٹ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ بتائیں کہ یہ جو ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے نا, قومی اسمبلی میں ان کا آپس میں پھڈا چل رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کا, دوسری طرف یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے معاملات میں بڑی مداخلت ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا کل, اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جی اب ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ کھڑے رہیں گے اور انسٹیٹیوشنل رسپانس دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, چونکہ اس وقت پوری دنیا, پورا پاکستان اس ایشو کی طرف دیکھ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ نے اپنے فل کورٹ اس میٹنگ کے اندر جو ہولڈ کیا ہے کہ ہم ایز اے انسٹیٹیوشن رسپونڈ کریں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ بھی ہمیں اس پہ اسسٹ کریں گے اور ہمیں سجیشن دیں گے اور ہمیں رہنمائی دیں گے کہ ہم نے کیسے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کرسٹل کلیئر یہ میسج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز صاحبان کی طرف سے جنہوں نے خط لکھا ہے, وہ بالکل کسی صورت میں بھی اس سے بیک آؤٹ نہیں کریں گے, وہ سٹینڈ کریں گے, اور بالکل یہ روزے روشن کی طرح. یہاں میری یہ سٹیٹمنٹ آپ میر صاحب نوٹ فرما لیں کہ ججز صاحبان نے اگر سٹینڈ لیا ہے تو اس کے اوپر کھڑے بھی ہوں گے اور اس کو رسپونڈ بھی کریں گے, اور جو بھی کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے وہ تیار ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے وہ تیار ہیں, اپنے طور پہ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرے مطلب میں اگر پریزیڈنٹ ہوں تو یہاں پہ میں بیٹھا اگر کوئی میں بات کر رہا ہوں تو میرے اپنے معاملات ہیں, میں اپنی کمیونٹی کی بھی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں, میں اپنے ادارے کی بھی کر رہا ہوں. وکلا بھی جج صاحبان کے پیچھے بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر رول آف لا کی جنگ کا دیکھیں, جب پہلے وکلا تحریک چلی تھی تو معذرت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کھڑی نہیں ہوئی تھیں, تمام ہمارے لیڈران
मुल्क से बाहर थे, हमने स्टैंड लिया और फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमें ज्वाइन किया था। हम उस वक्त भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह इदारे के साथ खड़े हैं, इदारे की आज़ादी के साथ खड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत जो मर्जी कर ले, हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुकूमत चाहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू सेंस हम देखना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, ताकि इस मुल्क के अंदर तमाम इदारे बेहतरीन हो सकते हैं। जब आपकी अदलिया आज़ाद होगी तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, आज जो लापता अफराद का जो मामला था, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज समाअत हुई है, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स हैं। उन्होंने उसमें ये कहा है कि जी पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, ठीक हो या गलत, और जबरी गुमशुदगी कमीशन इन्हीं के साथ काम कर रहा है जिन पर इल्ज़ाम होता है। इल्ज़ाम किस पे है? उन इदारों पे है कि जिनके साथ मिल के मिसिंग पर्सनस कमीशन काम कर रहा है। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। हमें लापता अफराद के मामले को हल करना है, कमेटी बनाने से मुतल्लिक कोई इतराज़ है तो वजूहात बता के मुतमिन करें। तो इसमें अब तारिक फजल चौधरी साहब, ऐसा लग रहा है आपकी पार्टी के कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो बयानात आए हैं उनसे ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत जो है वो अदलिया के साथ मुहाजराई की तरफ जा रही है। तो अगर आप अपोजिशन के साथ भी मुहाजराई करेंगे, अदलिया के साथ भी मुहाजराई करेंगे, तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? बड़ी अहम आपने जो कार्रवाई है उसके हवाले से बात की है और सवाल पूछा है, मैं उस पर बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन बहुत मुख्तसर जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जो ज़रताज गुल साहिबा ने जो एक लंबी चार्जशीट के हवाले से गुफ्तगू की है, तो मैं बड़ी सिंपल बात करूँगा कि जो चार्जशीट PDM के दौरे हुकूमत की ये हमारे ऊपर लगा रही हैं, अगर ये मुझे वो लिस्ट दे दें, इन्होंने लिखी हुई है कि फ़लाँ इंसानी हकूक़ कमीशन ने फ़लाँ एलिगेशंस लगाए हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि वो 12 के 12 इनके 2018 से लेके 2022 तक के दौर में जो कुछ होता रहा है अपोजिशन के साथ, वो उसमें सच साबित होंगे। एक बात यही वो बात है, एक्शन रिप्ले है, ये एक्शन रिप्ले आप कह लें, ठीक है। मैं यही बात जो मैंने की ना, मैंने तो बगैर किसी लगी लिपटी के ये आपसे ये बात की है कि बैठ के ये मामला तय होंगे। अच्छा, जो आपने बुशा बीबी की बात की, उन्हें मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमने उनकी बीमारी के हवाले से एक स्टेटमेंट नहीं दी कि वो ठीक हैं, वो गलत हैं, वो गलत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हमने कहा उनका मुकम्मल। मैं अगर चला जाऊँ थोड़ी सी मज़ीद तारीख़ में, मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहिबा की बीमारी के साथ जो मजाक आप लोगों ने बनाए, जो वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके ख़िलाफ़ जेल में जिस तरह की हरकतें और उन्हें जिस तरह के वहाँ पे टॉर्चर, और मियां नवाज शरीफ साहब जो बीमार हुए उस वक्त जो मजाक उड़ाए गए, ये तल्ख़ हकीकतें हैं जिनसे जान छुड़ा के आपने आगे बढ़ना है और कोई रास्ता निकालना है, कौम को भी रास्ता दिखाना है और सियासत में भी रास्ता बनाना है। जो आपने दूसरी बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, हम किसी से मुआज़राई नहीं चाहते। हुकूमत तभी आगे चलती है कि वो खुश असलूबी से मामलात आगे चलाती है, ना अपोजिशन से ना अदलिया से। जो बात आपने आज की कार्रवाई के हवाले से की, कमीशन बने, गवर्नमेंट मुकम्मल उसको सपोर्ट करेगी और हम बिल्कुल इस बात के हक़ में हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास नॉलेज होगा, डाटा होगा, रिकॉर्ड होगा, वो बिल्कुल हम देंगे और जो कमीशन की अदालत की फैसला होगा उस पर मनो अमद रमद होगा। ये जो आपने इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, उसमें भी ये जिक्र है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का, मिसिंग पर्सनस के मामले का। मैं थोड़ा सा आपको बताना, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है, तो उसमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये मसला है क्या। मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, जो पहले भी पिछली हुकूमत में भी वज़ीर आज़म था, अब भी वज़ीर आज़म है, वो क्या इस मामले को किस तरह देखते हैं, वो क्या कहते हैं इस पर ज़रा सुने शहबाज शरीफ साहब की राय। मिसिंग पर्सनस के और इस तरह के मामलात, इसमें सबसे बढ़कर जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब इसको ताकीद के साथ बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूं कि मैं इंशाअल्लाह इसके लिए खलूस दिल के साथ आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे ताकि ये मसला हल हो। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त बात की थी जब अख्तर मैंगल साहब इनके साथ थे। ये भी आपको याद दिला दूं कि इसी मिसिंग पर्सनस के इशू पे अख्तर मैंगल साहब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत के इत्तेहादी बने, मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत छोड़ दी। फिर वो इसी इशू पे शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी बने, मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को छोड़ दिया, वो दोबारा
तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस पे क्या मौक़िफ़ है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनें। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलोचिस्तान के अवाम के लिए कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें इस तरीके से नहीं चल सकता, इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। मुझे तो बहुत दुख हुआ जो इंटरम हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज किया वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। तो बिलावल साहब ने वादा किया था कि मैं समझाऊंगा लोगों को कि ये मसला क्या है, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान में, सरफराज बुख्ती साहब, लगता यह है कि बिलावल साहब उनको अभी तक कुछ नहीं समझा पाए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनें। मिसिंग पर्सन्स का एक बड़ा बर्निंग इशू बना दिया गया है, या इशू है। जब से ये इशू बना है, एक कमीशन बना है, उस कमीशन ने तकरीबन 80% जो है वो मिसिंग पर्सन के जो मामलात थे या जो मिसिंग पर्सन्स थे उनके केसेस को रिजॉल्व किया है। और मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। को फ़र्क नज़र आया ना आपको? बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं, सरफराज बुख्ती साहब कुछ और कह रहे हैं, दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है। और अब ज़रा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब की बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बनाया था, उसके तहत 10,023 केसेस में से 7,900 केस रिजॉल्व हो चुके हैं, 23% केसेस सिर्फ पेंडिंग हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए, और हुकूमत ने इस पे बड़ा काम किया है और हम नियत रखते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। ये काम इंतज़ामी है, ये एग्जेक्टिव का फंक्शन है। जुडिशरी अगर इस पे कमेटी बनाती है और जुडिशल ओवरसाइट की तरफ जाते हैं, तो फिर जो ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन बन चुके, जो कैबिनेट कमेटीज बन चुकी, उनका क्या फंक्शन होगा। तो ये मल्टीपल लेयर्स ना क्रिएट की जाएं। तो ये सवाल अब आपको समझ आ गया ना जो मैं उठा रहा हूँ, कि अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो इसमें किरदार अदा ना करे, क्योंकि हम तो एक कमीशन पहले 2011 में बना चुके हैं। अब उस कमीशन के बारे में जो मुतासरीन हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा दिल थाम लें, सुने क्या कहते हैं। आप भी पेश हुई इस कमीशन में, आपका क्या एक्सपीरियंस? हाँ, मैं अपने लिए भी पेश होती रही और उसके बाद फिर बाकी भी जितनी फैमिलीज़ थी उनके लिए भी अक्सर मायरा साजिद हो गई है, इस तरह चीदा के लिए मैं जाती हूँ। तो मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आके रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते, इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। ये बिल्कुल यूजलेस है और ये 12वां साल है इसका। और फिर जब ये बात पिछली हुकूमत के दौर में ऑन एयर हुई, तो फिर उस हुकूमत के वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे शो में आए, अभी भी वो वज़ीर हैं, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। वज़ीर कानून से सिफारिश करूंगा और वज़ीर आज़म से भी करूंगा कि अगर वो बदस्तूर चेयरमैन है तो उन्हें फ़ौरन हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स ने पाकिस्तान की तबाही में इमरान खान के साथ मिलकर इस तरह का किरदार अदा किया कि ना आइन देखा ना कानून देखा, झूठे मुकदमात की भरमार कर दी, तो वो तो कतन फुलफ़िल नहीं करता ये तकाजा कि उसको कोई भी अमानत उसके सपोर्ट की जाए। अब ज़रताज गुल साहबा, ये आपके दौर में भी चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, इस हुकूमत के दौर में भी चेयरमैन है, उससे पिछली हुकूमत थी उसके दौर में भी चेयरमैन थे। जो मुतासरीन हैं मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़, उनका इन पर एतमाद नहीं है, लेकिन ना आप इनने इनको हटाया ना ये उनको हटा पाते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून से कहूँगा इनको हटा दें, लेकिन वो हटा तो नहीं सके। फिर मसला कैसे हल होगा? तो जुडिशरी जो है वो फिर मुदाखलत करे या ना करे? अच्छा, सबसे पहले तो मीर साहब ये कि ये जो आमना जंजुआ साहिबा है, एक तो इनकी जुर्रत को सलाम है कि ये खातून इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हैं, हर फोरम पे कर रही हैं और मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ उठाती, चाहे इनको जितने धक्के पड़ते, चाहे जितने इनको पर FIR होती है। हिम्मत है कि आप अपने कॉज पे जब सही हैं तो आप उसको नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की कह रहे हैं या एहसन साहब की कह रहे हैं या इनकी कह रहे हैं,
میرا خیال ہے کہ وہ خود سمجھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا کسی کو سمجھانا ہے, میرے خیال میں خود سمجھ بیٹھے ہیں. جب آپ کرسی کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور جن کے تعاون سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں وہاں اب ان کی جرت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑے عرش کا معاملہ ہے, وہاں ان کے شاید پر جلتے ہیں, وہاں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. صرف ایشو ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لیئرز آف فلانا یوں نہ کرے وہ نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے ویژن دینا, اس کا کام ہوتا ہے فرم سٹیٹمنٹ دینا, اس کا کام ہوتا ہے کنوکشن سے بات کرنا. جب ایرانی صدر نے یہاں پہ تشریف لانا تھا نا, جو فارن افیئرس کا ہمارے فارن ڈیسک کا یا فارن اس کا منسٹری کا, آپ ذرا وہ نکال کے دیکھیں فلسطین کے معاملے پر, ایران کے معاملے پہ, آپ ذرا ان کا جو انہوں نے ایک وہ نکالا ہے اسٹیٹمنٹ نکالے میں, اس میں فلسطین کا نام ہی کہیں نہیں ہے, اسرائیل کا نام بھی نہیں ہے, سوری اس میں اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے. یعنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کے بارے میں, وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ادھر فارن ڈیسک کی نہیں ہے بات. دوسری بات یہ کہ ابھی موجودہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں, اور شکر ہے ہم تو اس ڈیلیگیشن کو ویلکم کرتے ہیں. پھر ایرانی صدر یہاں پہ تشریف لائیں. ایرانی صدر کے ساتھ ابھی تک ہمارے پاس فارن منسٹر یہ نہیں آئے کہ وہ ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ایران گیس پائپ لائن پہ کیا بات ہوئی ہے, یا دفتر خارجہ کا کیا موقف ہے جب آپ کو سپر پاور نے کہا کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائے تو ہم آپ کے ساتھ. ان کا وہی موقف ہے جو آپ کی حکومت کا موقف. تو میں پھر وہی کہتی ہوں نا کہ جب آپ کے پاس ابھی طاقت ہوتی ہے نا, ان کے پاس طاقت ہے. فرض کرے آپ مسنگ پرسن کا ساتھ نہیں دے سکتے, آپ خود سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر وہ کیا ہوا کہ آج پنجاب کے اندر بھی لوگ مسنگ پرسن ہیں, پنجاب کے اندر ابڈکشن ہوئی ہے, اغوا پہلے ہو جاتے ہیں, پرچہ بعد میں ڈل جاتا ہے. میں جب آر او کے دفتر میں اپنا جو کہ ایک میرا رائٹ ہے, جو کہ الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے 2017 کا, کہ 5 بجے کے بعد الیکشن ایجنٹ کے ساتھ کینڈیڈیٹ اپنا رزلٹ لینے آر او کے دفتر بیٹھے گا. جب میں وہاں پہ بیٹھی تو وہاں پہ مجھے پولیس والوں نے کہا کہ میڈم آپ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریے. میں نے کہا کس چیز کا لا اینڈ آرڈر کریٹ کرے, اپنا رزلٹ لینے آئی. اس نے کہا اگر آپ یہاں سے نہ گئی, ہمیں حکم ہے, تو یہاں پہ باہر مدعی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر ابھی پرچہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا, وہ گائے چوری بکری کی چوری کے پرچہ تم میرے اوپر ڈالتے ہو. سو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ میں کنوکشن نہیں ہوتی, آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے نا, آپ اور کچھ نہ کریں, ایٹ لیسٹ اپنے پالیسی تو واضح کریں نا, اس سے نظر تو آئے نا کہ آپ کا دل دکھتا ہے. آپ کا دل نہیں دکھتا نا مسنگ پرسن کے اوپر. کل آپ حسان نیازی کے والد کے آپ نے تاثرات پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ ایکچولی ان پہ بھی 43 مقدمے نا, 43, وہ بھی تو دیکھیں نا آپ. میں نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ریاست علی آزاد صاحب, کیا حکومت کے اس موقف میں وزن نہیں ہے کہ پہلے سے جب ایک مسنگ پرسنز کا انکوائری کمیشن بنا ہوا ہے تو پھر عدلیہ جو ہے وہ نئی کمیٹیاں نہ بنائے؟ بالکل میں اس موقف سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جو کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو پورا چیپٹر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر, جو آرٹیکل 8 سے 28 تک کے, اس کی کسٹوڈین ہے, گارنٹی دینے والی, ان کی گارنٹی ہے کہ اس کو انشور کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. سب سے پہلے تو مجھے میر صاحب بتائیں, انہی فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اندر ایک آرٹیکل جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب تک آپ کسی سٹیزن آف پاکستان کو وہ بتاتے نہیں کہ یہ آپ کا جرم ہے, آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے. کیا کون سی طاقت ہے which is above the law؟ ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہوتا ہے پورے پاکستان کا. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا, کس سے بات کروں گا, تو وہ تو وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ ساری چیزوں کو وہ سپروائز کر رہے ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سوز جرم ہے پاکستان کے اندر اگر جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل اللیگل ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں آواز تو بلند کر سکتا ہوں. ایکشن لیتی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, تو کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک روشنی تو ہے, ایک امید تو ہے لوگوں کو کہ جب لوگوں کے جو لاڈلے, جو پیارے, جو عزیز اٹھا لیے جاتے ہیں, بھائی کیوں, انڈر واٹ لا, انٹل انلیس میر صاحب کوئی کیس نہ ہو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ لا یہ کہتا ہے, لا ریکوائرڈ
that the things would be done as per law. अगर law Article 10 जी Article 10 Article 10 है. अच्छा तारिक साहब, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी ये कहा कि कोई अगर दहशतगर्द है तो भाई पर्चा काट के कार्रवाई करें, अदालत में पेश करें, उसको सजा दिलवाएं. तो जब तक लोग इस तरह गायब रहेंगे मसला तो हल नहीं होगा. अख्तर मैंगल साहब इसीलिए छोड़ के चले गए आपको. मीर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है. बाकी मुख्तसर सी बात करूंगा मैं. जो ज़रताज गुल साहिबा ने गुफ्तगू की है, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद इनका ताल्लुक़ किसी NGO से है जी. वो कैसे? इसलिए कि इन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई दर्दनाक सा मंजर पेश किया है, जबकि ये मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, मीर साहब आमना बीबी को भी बहुत सलाम जो मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं, आपको भी बहुत सलाम. मैं 10 साल से ज़ायद हो गए आपको सड़कों पे हर मिसिंग पर्सनस के एहतजाज में साथ खड़ा होता देख रहा हूँ. जरा करेक्ट कर ले स्टेटमेंट. नहीं 10 साल 22 साल हो गए. कितने? 22 साल 2002 से मैं देख रहा हूँ 10 साल से ज़ायद का मतलब 2008 से ऑनवर्ड जब से मैंने बना हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ. हर जगह आप इनको कवर करते हैं, इनकी बात करते हैं. आपको याद है ना, आप भी डी चौक में आते हैं. डी चौक में मैं उसी की बात कर रहा हूँ. सड़कों पे आप इधर मेलोडी जहाँ पे भी आए, प्रेस क्लब के बाहर. बहरहाल ये पुराना मसला है. आपको खराज तहसीन इसलिए पेश किया कि इतना अरसा आप इसको कवर कर रहे हैं, मुसलसल इस पर आप फोकस्ड हैं. ये पुराना मसला है. उस अरसे में जो 22 साल का अरसा आप कह रहे हैं, इनकी 4 साल दौरे हुकूमत भी शामिल है. इसलिए मैंने कहा कि NGO से नहीं है, इनका ताल्लुक उस पार्टी से है कि अगर इतनी ये तकलीफ़ इनको हो रही है तो इन्हें ये मसला अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर हल कर लेना चाहिए था. और हमारे में अगर दम नहीं है, आप में अगर है तो आप कर लेते. बात यह है कि सिक्योरिटी के इदारों के हवाले से जो बात आज अदालत में भी हुई है, सिक्योरिटी इदारों का प्रॉब्लम यह है कि वो रोज़ हमारी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते. आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज क्या कर रही है, इसी से लिंक करके मैं आपको बता रहा हूँ. आज पाकिस्तान की सियासी जो फोर्सेज पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उनसे ज़्यादा वो मिलिट्री के जनाब उन पर अटैक कर रही है, उनके अफसरान पे अटैक कर रही है, सोशल मीडिया इनका उन पर अटैक कर रहा है. वो रोज़ वो जवाब नहीं दे सकते. बात यह है कि सिक्योरिटी के इदारों का अगर कोई रोल मावरा आइन है, उसे कोई भी नहीं सपोर्ट करता, हम भी नहीं करते. लेकिन ये जो लिस्ट परसेंटेज बताई गई है कि इतने हज़ार केसेस थे, इतने सॉल्व हुए हैं, ये मीडिया पे आने चाहिए, लेके देंगे, दिखाएंगे. अच्छा आप अगर बंदा अपनी मर्ज़ी से, मैं अपनी मर्ज़ी से बंदूक उठा के मैं जो पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेज हैं उनके साथ शामिल हो जाऊँ, घर से मैं मिसिंग हो जाऊँ, वो भी उन लिस्टों में होंगे. नहीं, लेकिन अगर एहसन इकबाल साहब दिखाना चाहिए. मैं कतई तौर पर नहीं कहता जी जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको हटाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान मैं ये कहता हूँ कि जितनी घटिया स्टेटमेंट ये जावेद इकबाल की मैंने सुनी है, शर्म से एक इंसान के साथ झुक जाता है. आप छोड़ दें बाकी बात कि आप कैसे इस तरह की घटिया गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स के इस किरदार की वजह से आप किसी इदारे को, किसी कमीशन को, उसको आप नहीं कह सकते कि वो सारा मुतनाज़ा है. आप हटा दें उस बंदे को. अच्छा मुझे सॉरी आप नहीं बिल्कुल मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पता कि वो भी उसके सरबराह ने बहुत पहले हट जाना चाहिए था. मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, किसी ऐसे बंदे को तो दूसरे दिन हटा देना चाहिए. तो नहीं ना हटा कैसे आप उसको रख सकते हैं? ना इमरान खान हटा सके, ना शहबाज शरीफ हटा सके. मतलब ये तो अल्फाज नहीं है कि इनकी. और ये बात आमना मसूद जंजुआ ने पब्लिकली कही है. ठीक है, आप आमना मसूद जंजुआ को जाके पूछें कि तुमने ये बात क्यों कही है, वो आपको मजीद डिटेल बताएगी. मीर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है. और मैं फिर ये कहूँगा आखिर में इस टॉपिक पे कि जो दहशतगर्द है उसे बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना चाहिए. और दहशतगर्दों की हमने हमेशा मजम्मत की है. बिल्कुल की है जी. मीर साहब सबसे पहले बात तो ये कि मैंने अपना कोई पर्सनल ज़ाती रोना यहाँ पे नहीं रोया, वरना इन्हीं की हुकूमत के वहाँ पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कुर्सी दिलवाने की खातिर मेरे घर की जो सामने मस्जिद है बाई उसको बंद किया गया. मेरी जो जितनी यहाँ पे मार्केट है मेरी वजह से उनको बंद किया गया जी. और हमारे प्लीज़ एक सेकेंड, हमारे जो ख़ानदान है ना वो शरई पर्दा करते हैं. इतनी दफ़ा आपकी माँ पे कि मैं अवैस लगारी का और दोस्त को सका मुकाबला न कर सकूं, आप लोगों ने मेरे घर के दरवाजे इतनी दफ़ा दौड़े कि वो जो जितने शरीफ पर्दे वाली बीबियाँ थी वो घर छोड़ के चले गए. उसके लिए हम बात नहीं करते. यहाँ पे हम मिसिंग पर्सन की बात करते हैं. मिसिंग पर्सन के लिए ना मुझे कोई शर्म है ना मुझे कोई डर है. जब मैं वजीर थी मैं तब भी इस कमीशन के सामने गई थी और मैंने इनके साथ आवाज़ उठाई थी और मुझ में इतने भी गट्स थे. आप कह रहे ना कि टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म हमने सही हुई है. मेरा जवान भाई 2010 के अंदर शहीद हुआ है जो कि NCA ग्रेजुएट था. इसलिए आप जो टेररिज्म के बारे में बात कर जाते हैं ना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते थे. हमने अपने घरों के अंदर लाशें उठाई हुई, हमें पता है कि इस मुल्क से प्यार है, इस सबज हिलाली झंडे से भी प्यार है. और अगर आपने मिसिंग पर्सन के साथ या किसी इंसानी हकूक के वायलेशन के साथ अगर आपने
اداروں کو جوڑنا اور آپ نے ان کو پالش لگانی ہے, آپ کوئی اور فورم ڈھونڈیں. آپ نے جو نمبر ٹانکنے تو اس کے جیسے آپ کو کرسی مل گئی ہے, لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکیں گے, آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. اس سے آپ نے یہ آپ نے پوائنٹ سکورنگ کی ہے, آپ نے کی ہے پوائنٹ سکورنگ کی ہے, آپ نے پوائنٹ سکورنگ کی ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے, سب کو پتا ہے کہ دہشت گردی کی ہے وہ اور ہے, اور آپ نے اگر مکس کیا کسی چیزوں نے, کو, میں نے کوئی آپ مکس نے نہیں مکس کیا, کیا ہے, میں نے بالکل کلیئر کیا ہے. ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں, چلے اچھی بات ہے. اگر آپ لوگوں کو بہانا چاہیے, میری بات سنیں, ڈاکٹر صاحب اگر وہ کہہ رہی ہیں ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا, تو پھر تو اختلاف تو کوئی نہیں ہے اس ایشو. کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, کوئی کسی کو نمبر ہم بھی سب اداروں کی عزت بات یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے اور وہ صرف اداروں کو متنازع بنانا اور انہیں گالیاں دینا ہے. ریاست علی آزاد صاحب آپ بھی سب اداروں کی عزت میں کرتے ہیں. بالکل کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں, اور آئین کے دائرے کے اندر, لیکن ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے, یہ اس کی جو پرنسپل ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے, وہ تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور تبھی یہ سارے معاملات ٹھیک چل سکتے ہیں. لیکن احترام ہم سب اداروں کا, جس ادارے نے عوام سے اپنی عزت کرانی ہے وہ ادارہ جو ہے وہ آئین کی عزت کرے تو اس کی بھی عزت, اور اپنے ڈومین میں, اور اپنی ڈومین میں. بالکل, اس میں تو کوئی بالکل اختلاف اس میں نہیں تو ہے کوئی نا دوسرا سر, کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں اختلاف امیر صاحب, ہمارا ملک ہے, ہمارے ادارے, ہم عزت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب کوئی اپنے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو آپ اس پارٹی کو پر الزام لگا دے کہ آپ اداروں کے خلاف ہیں. یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے؟ کیا کرتے رہے ہیں, کیسے منہ دھو کے آ جاتے ہیں یہ لوگ, انہیں شرم بھی نہیں آتی. الحمدللہ بھئی اپنے 4 سال آپ دورے حکومت میں پی ٹی آئی کیا کرتی رہی ہے, کل آپ کون سے ہیومن رائٹس وائلیشن جو آپ لوگوں نے نہیں کی ہے, کل آپ کی میٹنگ ہے, کل آپ کی میٹنگ ہے, آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ بھائی میں تو ابھی آپ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے اداروں کے بارے میں, آپ ذرا اٹھائیں نا, آپ ہی کی پارٹی کے نا. کل انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کس نے دیا ہے, انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے تو نہیں جانے دیا, پوچھیں ان سے, انہی کے پارٹی کی ہے نا, ایکس منسٹر آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ بتائیں, منسٹر ہے, ڈاکٹر آپ کے, کمیٹی آپ کی, لیکن یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو نہیں مانتے, یہ وہ تو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں رانا صاحب کو چھوڑیں, آپ بتا دیں نا, آپ کی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, یاسمین راشد صاحبہ جو ہے ان کو جو ڈاکٹروں نے رپورٹ دی انہوں نے اس کے مطابق کہا کہ ہاں جی ان کو بھیج دے, لیکن رانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ باجوہ نے بھجوایا تھا. چلے میں اور یہ ڈیفنس منسٹر بھی کہتے ہیں, میں بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جب سیاسی گفتگو جو ہے تھوڑی سی تلخ ہو جائے یا تیز ہو جائے تو میں عام طور پہ بریک لیتا نہیں ہوں, لیکن آج کل پتہ نہیں میں دل جو ہے وہ دھک دھک کرنا شروع ہوتا ہوں, فوراً بریک لیتا ہوں کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے. تو میں نے بریک لے لی. لیاقت علی آزاد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ججز کا معاملہ ہے, یہ بخیر و خوبی انجام پا جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ جی. دیکھیں کوئی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا, خرابی تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں انکانسٹیٹیوشنل کو ڈیمانڈ ہو, کوئی انلیگل ایکٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہو. اگر ایک ادارہ یہ کہتا ہے اور من حیث الادارہ یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرفیرنس ہے, اور ہمیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ من حیث الادارہ یہ بات کر رہا ہے, لیکن اگر یہ 3-4 سال پہلے یا 10-15 سال پہلے بھی اس طرح من حیث الادارہ اکٹھے ہو جاتے سارے, تو پھر کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ یہ صرف ایک مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بات ہو رہی ہے. نہیں, میں اس پہ میر صاحب ڈس ایگری کروں گا. ویسے آپ کی ایک بات جو ہے کہ جی اس وقت سے انہیں کر لینا چاہیے تھا, اچھا ہوتا, لیکن اگر آج بھی کر رہے ہیں تو دیر آئے درست. ایک جج صاحب, میں کسی جج کا نام نہیں لیتا, ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں, پہلے ان پر پی ٹی آئی والے الزام لگاتے تھے یہ نون لیگ کا جج ہے, اب نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا جج ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپوزیشن میں تھے, ان پہ اس تھوک کے حساب سے کیسز نہیں ہوئے. یہ ایک ٹرو فیکٹ ہے. جو پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد انٹرم سیٹ اپ آیا تھا, جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینویشن تھی اسی پی ڈی ایم حکومت کی, اس کے اندر پی ٹی آئی پہ, میں چونکہ یہ پولیٹیکل بات نہیں لیکن ایک میرٹ کی بات کر رہا ہوں, ان پہ اس طرح سے ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اس طرح لنڈا بازار کے اندر کپڑے نہیں بکتے جیسے ایف آئی آریں ہوئی ہیں. اگر کسی کارکن نے یا کسی لیڈر نے تقریر کی, کسی نے تھوک بھی دیا تو اس پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے. اب اگر بنڈل آف ایف آئی آرز ہوئی ہیں سینچریز کے حساب سے, 2007 میں آپ لائرز موومنٹ میں شامل تھے اور مشرف اوپر بیٹھا ہوا تھا. جی جی بالکل, اس وقت کوئی ایف آئی آریں نہیں ہوئی, اس طرح نہیں ہوئی, بالکل نہیں. اس وقت ہمیں بولنے کی بھی آزادی تھی, ہم تحریک بھی چلاتے تھے, نعرے بھی لگاتے تھے, ریلیاں بھی نکالتے تھے, لیکن اس سے بہتر ماحول. آزاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف دور میں آپ شہباز شریف کے دور سے زیادہ آزاد تھے. میں یہ بالکل آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ رائٹ آف انفارمیشن,
رائٹ آف لائف, شہباز رائٹ شریف آف صاحب کا دور تو لبرٹی. ابھی 10 دن نہیں ہوئے اگلی شروع ہوا بات ہے. کو اگر کمپلیٹ مجھے کرنے دیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ جی وہ کرنا چاہیے. اب اگر ٹرانزٹری بیل 5000 FIR بھی ہے نا تو اس کا میٹر آف رائٹ ہے, ججز دیں گے. اب اگر یہ ان پہ یہ الزام لگا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا. بھئی اتنی FIR جتنی آئے گی, ٹرانزٹری بیل ملے گی, پروٹیکٹیو بیل ملے گی, انٹرم بیل ملے گی, اس کو آپ ریلیف نہیں کہہ سکتے. وہ چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو, یہ ایک نیا پوائنٹ ہے وہ سر, مسلم لیگ نون سے ہو, پی ٹی یہ آئی ذرا سے ہو, مجھے پیپلز سوال آپ پارٹی, اٹھانے سب دینا. کا یہ رائٹ پوائنٹ ہے. یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی والوں کو ریلیف اس لیے آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ ان پہ مقدمات اتنے زیادہ ہیں کہ ان مقدمات وہ میں تو سے بیچارے رول گئے, ان پر رول گئے. رول کے. اچھا چلے میں ان کا ذرا جواب دے دوں. آزاد صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں اور زرتاج سے بھی پوچھ لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کسی پہ آپ نے کہا ATM, وہ آپ نے کہا کہ شکل سے آپ کو لگتا ہے نا کوئی بندہ مارا ہوگا. میں نے کہا نہیں, اب ATM کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی پیسے سے نکالے ہوں. آپ نے ان کو حصہ دیا تھا. لیکن میں ایک بات, میر صاحب ایک سوال, کیا ہم نے کسی پہ ہیروئن اور چرس ڈالی جو رانا ثناء اللہ پہ ڈالی کی؟ یہ ہوا ہے نا, آپ کے دور میں بھی ہوا, اگر ابھی بھی ہو رہا ہے تو تاکہ چلے آپ نے پھر ابھی آپ ایک کام رہ گیا جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی کر لیں. میر صاحب میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں, یہ جو ججز کا معاملہ ہے نا اس کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر یہ ججز کے معاملے کا فیصلہ نہ آیا, یقین کریں اس ملک میں جب بھی فیصلہ ہوگا وہ متنازع ہوگا. لوگ ڈریں گے کہ یہ فیصلہ حق کے ساتھ نہیں, میرٹ کے اوپر نہیں ہوا. یا تو اس کی گراؤنڈ یہ تھی کہ کسی نے خدا نخواستہ ویڈیو بنا کے بلیک میل کیا تھا, یا گھر سے کسی کو ابڈکٹ کروا کے. دیکھیں اگر یہ الزام لگاتے نا کہ ایک خاص جماعت کو, تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی توڑنے کے بعد ہماری ہی پارٹی کو توڑا گیا, ہماری ہی لیڈر کو 31 سال کی سزا دی گئی, ہماری ہی پارٹی کا نشان چھین کے 200 سے زیادہ جو ہے وہ نشانات دیے گئے. تو ہمیں سسٹم سے مائنس کرنے کے لیے ہر بار استعمال کیا گیا. چلے ججوں کو انصاف دے دیں, ججوں کو انصاف دے دیں. باقی اگلا ATM چوری کا جو پرچہ ہوگا اس میں طارق فضل چودھری صاحب کو ان کے پیسے مل جائیں گے. ایک سوال ہے, آپ پالیسی میکر نہیں ہیں. ویسے میر صاحب میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. یہ جو ججز کے والے سے گفتگو ہوئی ہے, جب یہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور سب جوڈس ہے اور اس پہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا, تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انتظار کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے جو کہا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن اب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ کا مسئلہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بنیں گے یا صاحبزادہ حامد رضا بنیں گے یا پھر حامد خان صاحب بنیں گے, تو اس کو تو خود پی ٹی آئی نے نہیں متنازع بنا دیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی چونکہ اتنی بڑھ گئی ہے, پہلے کہتے تھے نا کہ خان صاحب کو بہت بڑی ہو گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی. انہوں نے کہا جو خان صاحب کو مائنس کر دیں گے, انہوں نے کہا 31 سال کی سزا دے دیں گے, خان صاحب سے لوگوں کے ملنے دیں گے نہیں تو ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ 8 فروری کو پتہ چلا کہ لائن میں لوگ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب پارٹی اتنا بڑی وہ ہوگی ہے کہ اگر کوئی آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے وہ میگنیٹیوڈ بہت بڑا لگتا ہے. ادروائز طارق فضل چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے میاں جاوید لطیف صاحب کے, رانا ثناء اللہ صاحب کے, ان کے آپس کی مفتاح اسماعیل صاحب کی, ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. پارٹی میں یہ ہماری پارٹی کنگز پارٹی نہیں ہے, وراثت والی پارٹی نہیں ہے. ہماری پارٹی میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور ہماری پارٹی میں کھل کے بات بھی ہوتی ہے. وہاں پہ میں صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ امیر صاحب ہماری پارٹی میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو مجھے بھی گلایا آپ نے, کیوں میرا 1-to-1 کیوں نہیں آپ نے ٹاک شو کیا نا, آپ مجھے بلائیں گے تو پھر میں زیادہ اس لیے کہ اگر آپ اکیلی بولیں گی تو پھر آپ کی میرے سے لڑائی ہو جائے گی نا, تو طارق فضل چودھری صاحب ہوگا تو میں بچ جاؤں گا. مجھے آپ نے اپنے محافظ کے طور پر بلایا ہے. میر صاحب ایک بات عرض کریں, لیکن وہ تو محافظ بننے کے بجائے میرے سے وہ ATM توڑنے کے پیسے میں حصہ مانگ رہے ہیں. یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا ہے, نہیں وہ تو اب آپ نے کہا ہے کوئی ایسی بات ہے تو پھر تو ملنا چاہیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں ان کی پارٹی بہت نہیں بڑھ گئی, ان کی پارٹی میں رولے بہت بڑھ گئے ہیں, لیکن وہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے. جاوید لطیف کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ جاوید لطیف کا تعلق تو ہمسایہ ملک کے مسلم لیگ نون, مسلم لیگ بظاہر ابھی تک بظاہر. دیکھیں میں جو بھی PMLN کا لیڈر چھوٹا ہو بڑا ہو, لیڈرشپ کے خلاف پارٹی کے خلاف بات کرنی ہے تو پارٹی کے اندر کریں. اب انہوں نے کہا نا پارٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے, پارٹی کے اندر کرتے ہیں نا. اب زرتاج گل بھی کرتی ہوں گی پارٹی کی پالیسی کے خلاف, یہاں تو نہیں پارٹی کے خلاف بیان دے رہی, تو دس از انفیئر اینڈ انجسٹ. یہ اچھی بات ہے نا ان کی, پارٹی کے اندر کریں. ہاں مجھے بھی ہوں گے, میں بھی کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب بھی زرتاج گل کا راستہ اختیار کریں, وہ ایک جنرل پولیٹیکل ورکر کا راستہ اختیار کرے اور پارٹی کے اندر بات تو آپ نے تو ان کو ٹریبیوٹ اسی طرح پیش کیا نا. بالکل وہ پارٹی کے اندر بات ایک جنرل پولیٹیکل ورکر ہیں, میں منہ پہ کہہ رہا ہوں, بالکل ہے. لیکن وہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والی بات ہے, روایات رہی ہیں اپوزیشن کو دیں,
یہ بھی بریکنگ نیوز ہے کہ اپوزیشن کو ہی دے رہے ہیں، یہ اچھا، خدشات دے رہے ہیں، بھی تھے، opposition اپوزیشن کو کو ہی ہی دے جا رہے رہی ہے، آگے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ کس کو بنانا ہے۔ چیئرمین کس کو بنائیں گے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور اچھا کہ اختلاف ہوا لیکن آخر میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے زرتاج گل صاحبہ جو ہے ان کو کہا کہ جینون پولیٹیکل ورکر ہے، اور زرتاج گل صاحب نے بھی دل میں یہی کہا ہوگا کہ میری اتنی تعریف کوئی جینون پولیٹیکل ورکر ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے ویسے زبان سے نہیں بولا، یہ میں نے ایسی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو خوش گمانی کا اظہار بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے، آپ یہ کہیں کہ شاید دل میں اچھی باتیں کرتے ہوں، تو اس سے ماحول کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔